آپ کے موبائل میں ایک بٹن ایسا ہے جسے آپ صرف ایک بار دبائیں گے، لیکن ممکن ہے اس ایک کلک کے بعد گناہ بار بار ہوتا رہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ سو رہے ہوں، آپ گھر میں بیٹھے ہوں، آپ دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہو، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھا جاتا رہے گا۔ وہ بٹن ہے شیئر والا بٹن، یعنی شیئر کر دینا، کسی چیز کو شیئر کر دینا۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو بہت غور سے سنیں، کیونکہ ممکن ہے ہم میں سے بہت سے لوگ انجانے میں ایسا کام کر رہے ہوں جس کا نقصان ہماری زندگی ختم ہونے کے بعد بھی ہم تک پہنچتا رہے، جس کا گناہ ہماری زندگی ختم ہونے کے بعد ہم تک پہنچتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ذرا آج کے سوشل میڈیا کو اس آیت کی روشنی میں دیکھیے۔ آپ کو کوئی اچھی اسلامک ویڈیو ملی، آپ نے شیئر کر دی، کسی کو قرآن کی آیت یاد دلا دی، آپ نے شیئر کر دی، کسی نے صدقے کی ترغیب دی، آپ نے شیئر کر دی، کسی نے والدین کی خدمت کی نصیحت کی، آپ نے شیئر کر دی، تو کیا ہوا؟ ممکن ہے آپ نے خود وہ نیکی نہ کی ہو، لیکن آپ کسی دوسرے کو نیکی تک پہنچانے کا ذریعہ بن گئے، اور یہی وجہ ہے کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنا بہت بڑی بھلائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کے لیے۔ اب ذرا اسی اصول کو دوسری طرف سے دیکھیے، اگر کوئی شخص ایسی چیز آگے بھیجتا ہے جو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، فحش مواد، بے حیائی، ناجائز تعلقات کو بڑھاوا دینے والے مواد، گناہ کی ترغیب یا ایسی ویڈیوز جنہیں دیکھنا یا پھیلانا شریعت کے مطابق ناجائز ہو، اور وہ شخص اسے صرف اس لیے شیئر کر دیتا ہے کہ یار مزے کی ویڈیو ہے، تو رک جائیے، صرف یہ ایک شیئر نہیں ہے بلکہ آپ نے کسی دوسرے شخص کے موبائل تک اس گناہ کو پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر دیا ہے، اور یہاں سے اصل خطرہ شروع ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، آپ نے رات ایک فحش ویڈیو شیئر کر دی، ایک شخص نے اسے دیکھا، پھر اس نے آگے وہ 2 لوگوں کو بھیج دی، ان 2 نے مزید اور 2 لوگوں کو بھیج دی، پھر وہ ویڈیو درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں لوگوں تک پہنچ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس گناہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر سے ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو سوشل میڈیا پر اپنی انگلی سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں صرف موبائل نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کا نامہ اعمال بھی ہے۔ آپ جو کچھ آگے بھیجتے ہیں، آپ جس چیز کو پھیلاتے ہیں، آپ جس چیز کو پرموٹ کرتے ہیں، ذرا سوچئے اگر قیامت کے دن آپ کے اپنے شیئر کیے ہوئے مواد کو آپ کے سامنے کھول دیا جائے تو کیا آپ اسے دیکھ سکیں گے؟ کیا آپ کہیں گے یا اللہ یہ تو میں نے صرف مذاق میں شیئر کیا تھا؟ لیکن آخرت میں مذاق بھی حساب سے باہر نہیں ہوگا۔ اس لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک اصول بنا لیجئے، جو چیز خود دیکھنے میں شرم آئے اسے آگے بھیجنے میں بھی شرم کرے۔ ہم کبھی کہتے ہیں میں تو صرف شیئر کر رہا ہوں، دیکھ کوئی اور رہا ہے، لیکن بھائی اگر آپ کسی گناہ کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں تو آپ خود کو بری الذمہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ آج سوشل میڈیا پر گناہ پھیلانے کا ایک بہت آسان طریقہ بن گیا ہے، لائک، کمنٹ، شیئر، فارورڈ کر دینا، اور کبھی کبھی انسان یہ سب کچھ صرف اس لیے کرتا ہے کہ ویڈیو وائرل ہو جائے، پوسٹ وائرل ہو جائے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے، اگر وہ ویڈیو وائرل ہو گئی، وہ پوسٹ وائرل ہو گئی، تو کیا آپ کا گناہ بھی وائرل نہیں ہوگا؟ اگر آپ کی وجہ سے 1000 لوگ وہ گناہ دیکھیں تو کیا آپ اس ذمہ داری سے مکمل طور پر بچ سکتے ہیں؟ اس لیے وائرل ہونے سے پہلے یہ ضرور دیکھیں کہ آپ کیا وائرل کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں تو صرف کسی کو ہنسانے کے لیے بھیجا تھا، لیکن اگر اس میں کسی کی عزت خراب ہو رہی ہو، بے حیائی پھیل رہی ہو، کسی کی پردہ پوشی ختم ہو رہی ہو، یا کسی گناہ کو عام کیا جا رہا ہو، تو صرف یہ کہہ دینا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا یہ کافی نہیں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھے کہ اللہ اس شیئر سے خوش ہوگا؟ اگر جواب دل سے نہیں کا آ رہا ہے تو شیئر کا بٹن نہ دبائے بلکہ ڈیلیٹ کا بٹن دبا دے، اگنور کر دے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کو نیکی کا ذریعہ بنائے، قرآن مجید کی آیت کو شیئر کرے، صحیح حدیث کو شیئر کرے، کسی کو نماز کی یاد دہانی کروائے، والدین کی خدمت کی ترغیب دے، صدقے کی فضیلت بیان کریں، کسی پریشان انسان کو امید دلائیں، کسی کو توبہ کی طرف بلائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر
کسی کی زندگی بدل دے۔ ایک شخص آپ کی بھیجی ہوئی آیت پڑھے، اللہ کو یاد کرے، نماز شروع کر دے، گناہ چھوڑ دے، توبہ کر لے، تو سوچے صرف ایک بٹن دبایا تھا، لیکن اللہ نے اس ایک عمل کو کسی انسان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہی اصل فرق ہے، ایک طرف گناہ پھیلانے والا شہر اور دوسری طرف نیکی پھیلانے والا شہر۔ ایک طرف ایسا مواد جو انسان کو اللہ سے دور کر دے اور دوسری طرف ایسا پیغام جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اب فیصلہ آپ کی انگلی میں ہے، شہر آپ کا کیا پھیلا رہا ہے، آپ کیا چیز شیئر کر رہے ہیں، نیکی یا گناہ، ہدایت یا بے حیائی، ذکر یا غفلت، قرآن یا فحش مواد۔ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، لیکن اصل میں آپ کے ہاتھ میں ایک موقع ہے، آپ چاہے تو اسے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور اگر احتیاط نہ کی تو یہی موبائل آپ کے لیے گناہ کے پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ ذرا غور کیجئے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہے، تو کیوں نہ آج سے اپنے سوشل میڈیا کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے، ایک اچھی ویڈیو بنائے، یا پھر اچھی ویڈیو آگے آ جائے اسے شیئر کرے، ایک قرآن کی آیت آگے آ جائے اسے شیئر کر دے، ایک صحیح حدیث لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، کسی کو نماز کی یاد دہانی کرائے، کسی کو توبہ کی امید دلائیں، کسی کو والدین کی خدمت کی ترغیب دیں، کسی کو صدقہ کرنے کی طرف بلائیں۔ ممکن ہے آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کا اکاؤنٹ یہیں رہ جائے، آپ کی ویڈیو یہیں موجود رہے، یعنی سوشل میڈیا پر، اور کوئی شخص سالوں بعد اسے دیکھ کر نیکی کر لے، تو اللہ کے فضل سے آپ کے لیے اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھے، جس طرح نیکی پھیل سکتی ہے اسی طرح گناہ بھی پھیل سکتا ہے۔ اسی لیے آج سے ہر شیئر سے پہلے صرف 3 سیکنڈ رکے، خود سے 3 سوال کرے۔ پہلا سوال یہ کرے، کیا یہ چیز حلال اور درست ہے؟ دوسرا، کیا اس سے کسی کو فائدہ ہوگا یا گناہ کی طرف جائے گا؟ تیسرا سوال اپنے آپ سے یہ کرے کہ اگر یہ چیز قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں دکھائی گئی تو کیا میں اسے دیکھ کر خوش ہوں گا؟ اگر جواب اچھا ہے تو شیئر کر دے، اگر دل کہے کہ نہیں تو فوراً رک جائیں، کیونکہ یاد رکھے، ہر شیئر صرف کنٹینٹ نہیں پھیلاتا، کبھی نیکی پھیلاتا ہے اور کبھی گناہ۔ لہٰذا آج سے اپنی انگلی کو گناہ پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائے، اپنے موبائل کو گناہ پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائے، اسے نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ ممکن ہے آپ کا ایک شیئر کسی انسان کو اللہ کے قریب کر دے، اور ممکن ہے آپ کا ایک شیئر آپ کے لیے گناہ کا دروازہ کھول دے۔ فیصلہ صرف ایک کلک کا ہے، ایک شیئر کا ہے، لیکن اثر بہت دور تک جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسروں کا مددگار بنائے، گناہ اور بے حیائی پھیلانے سے محفوظ رکھے، اور ہمارے موبائل، ہماری زبان، ہماری آنکھوں اور ہماری انگلیوں کو قیامت کے دن ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے حق میں گواہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔